فضائی آلودگی کی افریت نے لاہور کو لپیٹ میں لے لیا۔ لاہور میں اسموگ کی شرح ٹرپل سینچری کراس کر گئی۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 372 ریکارڈ۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔ سب سے زیادہ کوٹ لکھپت میں ایئر کوالٹی انڈیکس 480 ریکارڈ۔ فتح گڑھ میں 432 اور پنجاب یونیورسٹی کینال روڈ پر 422 اسموگ پائی گئی۔ ٹاؤن شپ میں اسموگ کی شرح 428 اور انارکلی میں 427 ریکارڈ۔ ماڈل ٹاؤن میں ایئر کوالٹی انڈیکس 417 مائکرو گرام فی کیوبک میٹر پر پہنچ گیا۔ جوہر ٹاؤن میں 405 اور رائیونڈ روڈ پر اڈا پلاٹ کے اطراف میں 402 آلودگی کی شرح ریکارڈ۔ اسموگ سے بچاؤ کا واحد حل احتیاطی تدابیر۔ اسموگ سے آنکھوں میں چبھن اور جلن ہوتی ہے۔ لوگ چھوٹی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کی دل اور دمہ کے مریضوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔ شہریوں کو گھروں سے غیر ضروری نہ نکلنے کا مشورہ۔ شہر میں ایک بار پھر آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ 4 سرکاری گوداموں میں سے 3 گوداموں میں سے گندم ختم ہو چکی۔ رکچبیل، مغل پورہ، رائیونڈ کے سرکاری گودام خالی ہو گئے۔ گلبرگ کے سرکاری گودام میں 4700 میٹرک ٹن کا ذخیرہ رہ گیا۔ فلور ملز ایسوسی ایشن کے مرکزی رہنما عاصم رضا کہتے ہیں، سرکاری گندم کی ترسیل میں مزید تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ دوسرے اضلاع سے ہرگز گندم نہیں اٹھائی جائے گی۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بوجھ۔ ایل پی جی کی فی کلو قیمت 13 روپے 20 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا۔ گھریلو سلنڈر 155 روپے 8 پیسے مہنگا ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاع کر دیا گیا۔ اوگرا کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری۔ عوام کی سواری بھی پہنچ سے دور۔ مہنگائی کی ریس میں موٹر سائیکل ہائی سپیڈ۔ مقامی موٹر سائیکل ساز کمپنیوں نے دام بڑھا دیے۔ ہونڈا کمپنی 70 سی سی موٹر سائیکل کی قیمت میں 4000 روپے کا اضافہ، قیمت 94,900 روپے ہو گئی۔ 125 سی سی موٹر سائیکل کا اسپیشل ایڈیشن 5000 روپے مہنگا، قیمت 1,82,000 روپے ہو گئی۔ ہونڈا کمپنی کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ سستی سواری بھی مہنگائی کے وار۔ ٹرینوں کا سفر بھی مہنگا ہو گیا۔ ریلوے انتظامیہ نے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا۔ کرایوں میں اضافہ نافذ العمل ہو گیا۔ پرائیویٹ ٹرینوں کے کرائے بھی بڑھانے کی اجازت۔ مسافروں کا کرایوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ۔ میٹرو اورنج ٹرین کا کرایہ بڑھانے کی تیاریاں۔ 1 سال بعد نیا کرایہ نامہ مرتب کرنے کا حتمی فیصلہ۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی سٹاپ ٹو سٹاپ کرائے کی سمری وزیر اعلیٰ کو ارسال۔ علی ٹاؤن سے ڈیرہ گجراں تک کرایہ 60 روپے ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹس اور سرکاری ملازمین کو 40% رعایت دینے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ نے تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی منظوری درکار ہے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو سستے سٹوروں سے بھی ریلیف نہ مل سکا۔ یوٹیلٹی سٹورز پر سبسیڈائز اشیاء کی دستیابی یقینی نہ بنائی جا سکی۔ گڑی شاہو یوٹیلٹی سٹور پر آٹے اور سستے گھی کی قلت۔ چینی کی فراہمی میں بہتری 85 روپے کلو کے حساب سے دستیاب۔ مہنگائی کے مسلسل وار۔ سرکاری ریٹ لسٹ میں 3 سبزیاں مہنگی۔ انتظامیہ نرخ نامے پر عمل درآمد نہ کروا سکی۔ ٹماٹر کی قیمت میں 5 روپے اضافہ، 115 کے بجائے 120 روپے کلو فروخت۔ پیاز 55 روپے، لہسن 340 روپے، ادرک 230 روپے کلو دستیاب۔ ہائی کورٹ میں منشیات سمگلنگ کیس کی سماعت۔ عدالت کا غیر ملکی ماڈل ٹریزا کو بری کرنے کا حکم۔ جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس سرفراز روگر پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے تفصیلی دلائل کے بعد فیصلہ سنا دیا۔ ٹرائل کورٹ نے ماڈل ٹریزا کو منشیات کیس میں قید کی سزا سنائی تھی۔ چوری کی وارداتیں بڑھ گئیں۔ تھانہ وحدت روڈ کی حدود میں چوری کی واردات۔ شہری گھر کو تالے لگا کر دبئی گیا۔ واپس پہنچے تو گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے۔ 44 تولے سے زائد سونا، 2.5 لاکھ روپے اور قیمتی گھڑیاں غائب ہیں۔ متاثرہ شہری محمد رؤف کا موقف۔ پولیس اور فورنسک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے۔
شہر میں ڈاکو بے لگام، پولیس پکڑنے میں ناکام۔ سندر کے علاقے لوہارا والا کھو میں ڈکیتی کی 2 وارداتیں، شہری اظہر علی کے گھر ڈاکوؤں کا دھاوا، مزاحمت پر اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا، ڈاکو 3 تولے زیورات اور 50,000 روپے لوٹ کر فرار، شہری ارشد کے گھر سے 15 تولے زیورات، 4.5 لاکھ روپے قیمتی سامان لوٹ لیا گیا، اہل علاقہ کا پولیس کے خلاف احتجاج۔ ڈینگی کے وار، شہر میں مزید 345 افراد بیمار، لاہور سمیت پنجاب بھر میں 3 افراد جاں بحق، صوبہ بھر میں ڈینگی کے 445 مریض رپورٹ ہوئے، مریضوں کی مجموعی تعداد 14,621 ہو چکی۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے انسداد ڈینگی مہم کے لیے مختلف علاقوں کے دورے کیے۔ ڈینگی کے تدارک کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ ڈینگی پر قابو پانے کے لیے نومبر کا مہینہ انتہائی اہم ہے۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت اجلاس، صوبہ بھر میں ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ شیراںوالہ فلائی اوور کی تعمیر میں مبینہ بے ضابطگیاں، کنٹریکٹر نے شیراںوالہ فلائی اوور پر سیوریج اور واٹر سپلائی کا کام 2 ماہ بعد شروع نہ کیا۔ سرکلر روڈ پر انگریز دور کا سیوریج تبدیل کرنے کا منصوبہ ڈگمگانے لگا، ایل ڈی اے نے منصوبے میں تبدیلیاں کرنے کا اندیا دے دیا۔ شاہکام فلائی اوور کی تعمیر میں اہم پیش رفت، 3 برسوں سے منصوبے میں حائل رکاوٹ دور ہو گئی۔ ایل ڈی اے نے الکام فیکٹری کی اراضی حاصل کر لی، فیکٹری انتظامیہ نے اراضی دینے سے انکار کیا تھا۔ ایل ڈی اے نے اراضی ایکوائر کرنے کے لیے آپریشن کیا اور 2.5 کنال اراضی کا قبضہ حاصل کر لیا۔ فلائی اوور سے ملحقہ سڑک کی تعمیر شروع۔ پنجاب حکومت کا صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کے حلقے کے لیے تحفہ، ایل ڈبلیو ایم سی کی ملکیتی اراضی پر ڈگری کالج بنانے کا منصوبہ حتمی مراحل میں داخل، حتمی تجاویز بورڈ آف ریونیو پنجاب نے ارسال کر دی۔ پنجاب حکومت نے ڈگری کالج سکندریہ کالونی کے لیے اراضی بورڈ آف ریونیو پنجاب سے مانگی تھی۔ این 133 کا ضمنی الیکشن، ریٹرننگ آفیسر نے اسکروٹنی کے بعد امیدواروں کی فہرست جاری کر دی۔ 21 میں سے 14 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور ہوئے۔ مسلم لیگ نون کی شائستہ پرویز، چودھری نصیر بھٹہ کے کاغذات منظور ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے اسلم گل بھی الیکشن لڑنے کے اہل۔ تحریک انصاف کے جمشید چیمہ اور جسٹس شاہد جمیل پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل تشکیل، ٹریبیونل 9 نومبر تک اپیلوں پر سماعت کرے گا۔ گجرات پولیس میں کرپشن سکینڈل کیس کی سماعت، سابق سی ٹی او رائے اعجاز سمیت دیگر ملزمان نے بریت کی درخواستیں جمع کرا دی۔ عدالت نے وکلاء کو بحث کے لیے 15 نومبر کو طلب کر لیا۔ ملزمان پر 2 ارب 96 کروڑ روپے سے زائد کی کرپشن کا الزام ہے۔ چنیوٹ مائنز اینڈ منرلز ریفرنس، صوبائی وزیر سبطین خان احتساب عدالت میں پیش۔ سبطین خان کے 3 شریک ملزموں نے بریت کی درخواستیں دائر کر دی۔ ملزمان میں امتیاز چیمہ، عبدالستار اور سلمان غنی شامل۔ عدالت نے نیب سے 15 نومبر کو جواب مانگ لیا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت کا پہلا کیس احتساب عدالت منتقل۔ لیگی رہنما برجیز طاہر ضمانت کے لیے احتساب عدالت پیش۔ فاضل جج ساجد عواد نے سماعت کی۔ ہائی کورٹ نے ضمانت کی فائل ٹرائل کورٹ منتقل کی۔ وکیل کا موقف، ہمیں ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں ملا اور نہ ہی فائنل ہمارے پاس آئی۔ فاضل جج کے ریمارکس، سماعت فائنل تک آنے ملتوی۔ وزیر اعظم کی معاون خصوصی شہباز گل کی وارنٹ گرفتاری منسوخی کی درخواست، نجی کمپنی کے سی ای او سیشن عدالت پیش۔ نجی کمپنی نے مقدمے میں نئی درخواست دائر کر دی۔ معزز عدالت ملزم شہباز گل کو 13 بار موقع دے چکی ہے۔ عدالت ملزم کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دے۔ درخواست میں موقف، عدالت نے ملزم کے وکلاء کو طلب کر لیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کا بحران کیس، آئل کمپنیز اور اوگرا افسران کے خلاف کارروائی کا معاملہ، ایف آئی اے کا دائرہ اختیار اور مقدمات درج کرنے کا اقدام، ہائی کورٹ میں چیلنج۔
عدالت سے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی استدعا۔ لاہور ہائی کورٹ میں گندم کی قیمت مقرر کرنے سے متعلق درخواست پر سماعت۔ جسٹس شاہد جمیل خان نے درخواست سماعت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ درخواست 2 رکنی بینچ کے روبرو مقرر کرنے کی سفارش بھی کی۔ خواجہ سراؤں کو محکمہ پولیس میں کوٹے کے تحت نوکریاں نہ دینے کا کیس۔ جسٹس شجاع علی خان نے چیف سیکرٹری آئی جی پنجاب سے 29 نومبر کو جواب طلب کر لیا۔ عدالت کا خواجہ سراؤں کی بھرتیوں سے متعلق 10 سالہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم۔ منشیات کے عادی ٹریفک وارڈنز کی برطرفی کا معاملہ۔ ہائی کورٹ میں سی ٹی او کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت کا چیف ٹریفک آفیسر کو نوٹس، 10 نومبر کو جواب طلب کر لیا۔ مائرہ قتل کیس میں ضمانت کا معاملہ۔ ملزم وسیم کے وکلاء نے عدالتی حکم پر 5 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کروا دیے۔ ایڈیشنل سیشن جج شبریز اختر راجہ نے مچلقے منظور کر کے رہائی کی روبکا جاری کر دی۔ طالب علم سے زیادتی کا کیس۔ کینٹ کچہری کی عدالت میں گرفتار مفتی عزیز الرحمان کے خلاف کیس پر سماعت۔ عدالت کا پروسیکیوشن کو گواہوں کو پیش کرنے کا حکم۔ سماعت 15 نومبر تک ملتوی۔ چیف سیکرٹری کامران علی افضل اور آئی جی پنجاب راؤ سردار علی کی میو ہسپتال آمد۔ دونوں افسروں نے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ ایم ایس میو ہسپتال نے زخمی اہلکاروں کے علاج معالجے سے متعلق بریفنگ دی۔ سی سی پی او غلام محمود ڈوگر اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ تاجپورہ کے رہائشی 8 سالہ بچہ سوتیلی ماں کے تشدد کا شکار۔ متاثرہ بچہ گھر سے بھاگ کر بیگم پورہ پہنچ گیا۔ اہل علاقہ نے بچے کو تحویل میں لے کر چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے سپورٹ کر دیا۔ 8 سالہ ابو بکر کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی موجود ہیں۔ شہر میں اسلحے کی نمائش نہ رک سکی۔ مصری شاہ میں اسلحہ کی نمائش کرنے والے شخص کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ پولیس کو اہلکاروں کی پس پشت پناہی حاصل ہے، اہل علاقہ کا الزام۔ یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس میں انٹرمیڈیٹ میں داخلہ بند۔ انٹرمیڈیٹ سیکشن کے لیے 600 سیٹیں مختص کی گئی تھیں۔ جگہ کی کمی کے باعث انٹرمیڈیٹ سیکشن کو ختم کر دیا گیا۔ طالبات دوسرے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینے پر مجبور۔ بغیر این او سی کتابیں چھاپنے والے شکنجے میں آ گئے۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کارروائی۔ بغیر این او سی کی پرنٹنگ پر 3 کتابوں پر پابندی لگا دی۔ کسی اسکول میں مذکورہ کتابیں نہیں پڑھائی جا سکتی۔ خلاف ورزی پر اسکول کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ تمام ایجوکیشن اتھارٹیز اور تعلیمی بورڈز کو آگاہ کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں 9ویں جماعت کے نتائج کے لیے تاریخ فائنل 9 نومبر کو صبح 10 بجے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ لاہور سمیت تمام بورڈز نتائج ویب سائٹ پر اپلوڈ کریں گے۔ رائیونڈ اجتماع کی تیاریاں۔ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کا اجتماع کا دورہ۔ تبلیغی مرکز کے منتظمین سے ملاقات کی اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ سیکورٹی، نکاسیہ، پیش ورک اور اسٹریٹ لائٹ سمیت دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں تبلیغ کرنے والوں کو تمام سہولیات فراہم کریں گے۔ سائلین کی شکایت کا ازالہ۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ مبشر محمد عثمان اور ڈی سی عمر شیر چٹھا کی کھلی کچہری۔ سائلین کے مسائل سنے اور درخواستوں پر احکامات جاری کیے۔ کمشنر لاہور کہتے ہیں ڈینگی مزید 15 روز تک رہے گا۔ ڈی سی آفس کے باہر سائلین کا پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج۔ لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو کے انعقاد کی تیاریاں۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت اجلاس۔ فورٹریس اسٹیڈیم میں انتظامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کہتے ہیں ہارس اینڈ کیٹل شو میں شرکت کے لیے شٹل سروس مہیا کی جائے گی۔ یورپین ڈیولپمنٹ ایجنسی کے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد۔ یورپین ایجنسی بابو سابو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کی فنڈنگ کرے گی۔ سیوریج کے پانی کو ٹریٹ کر کے راوی میں ڈالا جائے گا۔ غیر ملکی وفد کا بابو سابو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے مختص اراضی کا بھی دورہ۔
ٹرینوں کا شیڈیول معمول پر نہ آ سکا، کراچی اور کوئٹہ سے لاہور آنے والی مسافر ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار، شاہ حسین، سر سید ایکسپریس، ملت ایکسپریس، تیزگام ایکسپریس بر وقت نہ پہنچی، مسافروں کو مشکلات کا سامنا۔ صوبائی وزیر اعجاز عالم کی نجی یونیورسٹی آمد، بلڈ ڈونیشن کیمپ کا افتتاح کیا، 1000 کے لگ بھگ نوجوانوں نے خون کا عطیہ دیا، بلڈ کیمپ لگانے والوں میں سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ کنیڈ کالج میں کرکٹ میلے کا اہتمام، لاہور کالج اور کنیڈ کالج کی ٹیموں کے مابین فائنل کھیلا گیا، ٹورنامنٹ کنیڈ کالج کی ٹیم نے جیت لیا۔